امیر صاحب، اپنے وہ احسن صاحب کئی دنوں سے مسجد میں نظر نہیں آ رہے۔ امیر صاحب، کوئی خیر خیریت پوچھیے نا ان کی۔ کہاں ملیں گے وہ؟ امیر صاحب، دریا کے کنارے۔ اچھا، دریا کے کنارے، تو پھر سب گشت کے لیے تیار ہیں؟ جی امیر صاحب۔ حامد صاحب، آپ رہبر بن جائیں۔ عرفان صاحب، آپ کو آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے ہیں، آپ متکلم بن جائیں۔ حسن صاحب، آپ ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، اپنے ساتھی کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، ذکر و اذکار کے ساتھ باہر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اللہ پاک احسن صاحب کے دل کو نرم کرے تاکہ وہ ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ امیر صاحب، دریا تو آ گیا اب۔ آئیے دیکھتے ہیں احسن صاحب کہاں ہیں۔ امیر صاحب، وہ دیکھے سامنے احسن صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ آئیے جا کر دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسی یہاں پہ کیوں لٹک رہی ہے؟ امیر صاحب، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن کیوں میرے بھائی؟ امیر صاحب، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ کا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ جب ایک کرسی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو انسان تو ایک بہترین مخلوق ہے۔ میرے بھائی، آپ کا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ جی بالکل امیر صاحب، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور نہ اپنے ہاتھوں سے خودکشی کی طرف جاؤ۔ میرے بھائی آئیے میری بات سنیے۔ آئے میرے بھائی، ادھر بیٹھے ہیں آپ اور میری بات سنیں۔ جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ مہربان ہے۔ لیکن امیر صاحب، میری زندگی کا سکون تباہ ہو گیا ہے، اس لیے خودکشی میرے لیے بہتر ہے۔ مجھے جانے دیں۔ میرے بھائی بیٹھیں، آپ بیٹھیں تو صحیح، ہماری بات تو سنیں۔ میرے بھائی، خودکشی بالکل حرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے خودکشی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کیونکہ انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف ہے، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ امیر صاحب، میں بالکل ہار چکا تھا۔ امیر صاحب، مجھے اللہ سے دوری کا احساس ہے، لیکن آپ لوگوں نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح دین کی طرف آؤں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن و سنت کو بنایا ہے۔ جب تنہائی اور مایوسی آپ کو گھیر لے تو قرآن و سنت سے ہدایت سیکھیں۔ میں آپ کو کچھ طریقے بتاتا ہوں جنہیں اپنانے سے آپ دین کی طرف آسانی سے آ سکتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن۔ اپنے دل کے سکون کے لیے تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ دوسرا، نماز اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ 5 وقت کی نماز کی عادت بنائیں۔ تیسری چیز، دعا۔ اللہ سے دعا کرنا آپ کے ہی دل کی آواز ہے۔ دعا کیجیے اپنی پریشانیوں اور مایوسی سے نجات کے لیے۔ چوتھا، ذکر، جیسے کہ
अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। मीर साहब, मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की पूरी कोशिश करूँगा। माशाअल्लाह, एहसन भाई भी जमात में कबूल हो गए हैं, तो जिक्र अज़कार के साथ मस्जिद में रवाना होते हैं।